ہوٹل فائنسٹ کی لابی شاندار طریقے سے سجی ہوئی تھی اور صاف ستھری ماربل کے فرش روشنی کو منعکس کر رہی تھی۔ آخر یہاں ملک کے سیاستدانوں اور بزنس ٹائکون کا آنا جانا رہتا تھا اور زیادہ تر امیر خاندان کے لوگ یہاں ٹھہرتے تھے، تو اس کی لابی کیا پورے ہوٹل کو ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو لازمی امر تھا۔ تبریز صوفے پر بیٹھا لفٹ کی سمت گھور رہا تھا۔ مہدی فیملی کے ہوٹل مینجمنٹ سخت تھی اور استقبال یا ڈیسک ان مہمانوں کی معلومات دینے سے انکار کر چکی تھی، اس لیے وہ صبح سویرے ہی یہاں آ گیا تھا کہ شاید اس عورت کو دیکھ سکے۔ اس کی محنت رنگ لائی اور آخرکار وہ اسے نظر آ گئی۔ جیسے ہی وہ حسین عورت بے پرواہی سے باہر نکلی، تبریز فوراً کھڑا ہو گیا۔ گلابوں کا بوکے ہاتھ میں لیے وہ خود کو نہایت ہینڈسم سمجھتے ہوئے اس کے راستے میں آ گیا۔ ہیلو گورجیس، یہ کیسا اتفاق ہے؟ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ پروین لمحے بھر کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ ان کی منگنی ختم ہو چکی تھی تو یہ شخص بار بار اس کے سامنے کیوں آ رہا تھا؟ تبریز نے اس کی جھنجھلاہٹ کو بالکل محسوس نہ کیا، مسکرا کر بولا، چونکہ ہمارا ملنا قسمت ہے تو آپ کو اب اپنا نام ضرور بتانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ پروین لب بھینچوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس سے بات کرنے کی خواہش مند نہ تھی، لیکن بالکل اچانک اسے یاد آیا کہ ڈیلیوری روم میں ایک شخص بھی موجود تھا جب وہ 2 بچوں کو جنم دے رہی تھی، اور تب پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی وہ بڑبڑانے لگی۔ اس کے لب آہستہ آہستہ ہلے۔ بیلا پاشا۔ پاشا اس کی ماں کا خاندانی نام تھا۔ تبریز کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ مسکرانے لگا۔ کیا فری ہیں مس بیلا پاشا؟ اتنا حسین اتفاق ہوا ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو کیوں نہ ہم ساتھ والے کیفے میں جا کر بات کریں؟ پروین نے بے پرواہی سے سر ہلایا۔ تبریز زور سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہاں سے چلتے ہیں مس بیلا، ویسے آپ کی چھوٹی بہن کہاں ہے؟ پروین نے بھویں اٹھائی۔ میری چھوٹی بہن؟ ہاں، وہ چھوٹی سی لڑکی جو کل آپ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلی تھی۔ آپ تو مشکل سے 20 سال کی لگتی ہیں۔ آپ کی اتنی بیٹی تو ہو نہیں سکتی ہے نا؟ تبرین مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ پروین نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس نے کہا، چلیے اوپر چلتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے، اس طرح وہ ہمیں تنگ نہیں کرے گی۔ ویسے کیفے کی کیک کافی اچھی ہے، آپ اپنی بہن کے لیے بعد میں لے جا سکتی ہیں۔ کسی عورت کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ یہ تھا کہ اس کے ارد گرد موجود سب کو خوش کیا جائے، اور تبریز اس فن میں بہت ماہر تھا۔ قریب ہی ثالث جو ہوٹل کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا، سرد نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے اسسٹنٹ سجاد نے ہونٹ چبائے۔ یہ عورت بہت خود غرض ہے مسٹر ثالث۔ ایک تو اس نے آپ کو خوش کرنے کے لیے حارث کے قریب آنے کی کوشش کی، اور اب یہ 2 کشتیوں کی سواری کر رہی ہے۔ سجاد کو موقع مل گیا تھا تبصرہ کرنے کا جیسے، اور اس نے اپنی بیٹی کو کسی اور سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کہہ دیا۔ جب سے آپ سے جھوٹ بول رہی تھی تب تو اتنی محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیچھے کرے باڈی گارڈ کے چہرے پر سوالیہ نشان واضح تھے۔ کیا واقعی اس بات کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ ثالث کے چہرے پر سایہ سا چھا گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں سرد پن اتر آیا تھا، اور پوری لابی کی فضا اچانک سرد پڑ گئی تھی، جیسے درجہ حرارت 0 سے منفی پہ چلی گئی ہو۔ اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جی سر، سجاد نے تابعداری سے جواب دیا۔ کیفے میں داخل ہونے کے بعد پروین نے کھڑکی کے قریب ایک میز کا انتخاب کیا۔ چند جملوں میں ہی اس نے تبریز کو اپنی منگنی کے موضوع پر بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ تبریز اپنی وضاحت دینے کے لیے بے چین تھا، لیکن بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ نہایت حد تک آمیز تھا۔ میں واقعی کوئی گھٹیا انسان نہیں ہوں مس بیلا۔ آپ کو نہیں معلوم وہ موٹی عورت کتنی بدصورت ہے۔ اس کے چہرے پر اتنا فیٹ ہے کہ اس کی آنکھیں تقریباً بند ہو جاتی ہیں۔ جو وہ چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری جگہ ہل رہی ہو۔ وہ تو یہ بہانہ بھی بناتی ہے کہ اس کے موٹاپے کی وجہ ہارمونل انجیکشن ہے۔ ہاں، ایسا ظاہر کرتی ہے جیسے وزن کم ہوتے ہی وہ کوئی حسینہ بن جائے گی۔ اوپر سے وہ دماغی مریضہ بھی ہے۔ اس نے 3ری کلاس کے بعد اسکول چھوڑ دیا اور تب سے اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ کوئی اسے مارے یا ڈانٹے وہ چپ رہتی ہے، نہ کوئی احتجاج کرتی ہے اور نہ ہی بدلہ لیتی ہے۔
ایسے ان پڑھ جاہل اور ذہنی طور پر کمزور موٹی عورت سے میری شادی کرانا سراسر زیادتی ہے، کیا نہیں؟ پروین اپنا چہرہ ہاتھ پر ٹکائے اس کی باتوں کو سنتے سنتے تقریباً اونگنے لگی۔ اسے بچپن سے معلوم تھا کہ اسے ایسے تعصب سے بھرے گھر میں رونا اور چیخنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس نے کبھی مزاحمت نہیں کی کیونکہ اپنی ماں کی آخری نصیحت ہمیشہ ذہن میں رکھی تھی، اسے عام اور بے نشان رہنا ہوگا اور جوان ہونے تک اپنی عقل اور قابلیت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کی زندگی بچانے کا واحد طریقہ تھا اور ابھی بھی وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں واقعی مہر کاظم کی فیملی سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر اس کمپنی کو دباؤ نہ ہوتا تو میں اب علیشا کے بھی آگے پیچھے نہ گھوم رہا ہوتا۔ تبریز جو اپنی باتوں میں حد سے آگے جا چکا تھا اچانک کچھ یاد آنے پہ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ اوہ، میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہاں سے ہیں مس بالا؟ نیو یارک، پروین نے بے پرواہی سے ایک جواب بنا دیا۔ تبریز کے گلے میں ایک گھونٹ پھنس گیا۔ یہ تو خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی لگتی تھی۔ اب وہ اور زیادہ چاپلوسی پر اتر آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تبھی تو آپ کی شخصیت میں اتنا وقار اور دلکشی ہے۔ پروین کو اس کی باتوں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی اور اسے مزید پرکھنے کے لیے بات جاری رکھی۔ اس کا رویہ ظاہری طور پر بے پرواہ لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی کافی کی کپ پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے منگیتر نے 5 سال پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا، لیکن اسے چھوڑ دیا گیا۔ میں واقعی تجسس میں ہوں کہ وہ بچہ کہاں گیا۔ یہ محض افواہ ہے مس بیلا، وہ موٹی عورت بچے کو بیرون ملک لے گئی تھی۔ تبریز نے فوراً وضاحت پیش کی۔ تو مہر کاظم نے آفیشلی اعلان کیا تھا کہ پروین نے صرف ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ پروین نے کافی کا کپ زور سے میز پر رکھا اور جھوٹی ناراضگی دکھاتے ہوئے اٹھنے کی اداکاری کی۔ جیسا کہ متوقع تھا تبریز گھبرا گیا۔ ایسا نہیں تھا، میرا مطلب ناراض نہ ہوں آپ پلیز۔ پروین نے ہوشیاری سے اس سے بچتے ہوئے ایک آئی برو اٹھائی۔ تو پھر جواب دو گے یا نہیں؟ تبریز نے آخرکار چچکتے ہوئے کہا۔ انکل کاظم، میرا مطلب ہے مہر کاظم نے اس وقت معاملہ سنبھالا تھا، مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم۔ پروین کو لگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ وقت ضائع کرنے کا ایک اور موقع تھا جو وہ سونے میں لگا سکتی تھی۔ تبھی سر جھٹک کے وہ وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کرنے لگی۔ پروین ہوٹل واپس آئی تو دروازہ کھلتے ہی اندر سے شمائل کی آواز آئی۔ شہزادی آئی ہے، سب راستہ چھوڑو، چھوٹے ڈمی کو اسے چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا کہنے آزمانا چاہتے ہو؟ چھوٹے ڈمی، ڈیفائی ٹاور سے نقصان برداشت کرو، چلو، میری ایچ پی ختم ہو رہی ہے۔ ارے بھاگ کیوں رہے ہو؟ میرے لیے نقصان سہو، تبھی میں 5 ہلاک لے سکوں گی۔ میں مر جاؤں گا، تم مرد ہو یا نہیں؟ ایک گیم میں بھی اتنے بزدل، تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ شمائل عام طور پر بہت پیاری اور خوش مزاج ہوتی تھی، لیکن گیم کھیلتے ہوئے وہ غصیلی اور بدتمیز رویے کا مظاہرہ کرتی۔ تاہم آج کے دن وہ خاصی مہذب لگ رہی تھی۔ لیکن یہ بچہ کون تھا جو اس کے ساتھ موبائل گیم کھیل رہا تھا؟ پروین جیسے ہی لوگ کمرے میں داخل ہوئے اس نے دیکھا کہ شمائل اپنے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس موبائل فون ہاتھ میں لیے مزے سے کھیل رہی تھی۔ وہ ٹانگیں موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور گیم کا آڈیو بھی آن تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی شمائل نے مڑ کر دیکھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ پروین ناراض ہونے والی ہے تو فوراً ایک چمکتی مسکراہٹ سجائی اور اپنی بڑی گول آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا، ممی، آپ آخرکار واپس آ گئی، میں بہت بور ہو گئی تھی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ پروین نے خاموشی سے ایک گہری سانس لی۔ حقیقت تو یہ تھی شمائل ہر روز گیم کھیلتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پروین یا تو مصروف ہوتی تھی یا سو رہی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتی تھی۔ پروین نے اپنی نیند کی خواہش اور بیڈ پر فوراً لیٹنے کی طلب پر قابو پاتے ہوئے کہا، شمائل، جگہ صاف کرو، آج رات ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ شمائل، آج رات آپ کیا پہننا چاہیں گی؟ مس مارٹا پوچھنے لگی۔ شمائل نے سنجیدگی سے جواب دیا، گچی کا چھوٹا سا گرے سوٹ۔ پروین نے بھویں چڑھائیں، تم پھر لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہو؟ شمائل کو ایک عجیب عادت تھی، اسے پروین کے ساتھ باہر جاتے وقت لڑکوں کی طرح تیار ہونا پسند تھا۔ وہ موبائل کی اسکرین کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں، یہ راؤٹ جلدی ختم ہونے والا ہے۔ ممی،
ہم کیا کھا رہے ہیں؟ پروین نے آگے بڑھ کر اس کا موبائل فون چھینا اور جواب دیا، نیچے والے ہوٹل سے پیزا کھائیں گے۔ پھر اس نے گیم بند کر دیا۔ ارے ہم چھاپا مارنے والے تھے، آپ نے؟ شمال جو غصے سے ببڑنے والی تھی اللہ کے گالی دینے کے قریب تھی، لیکن جب اس کی نظر پروین سے ملی تو اس نے اپنے ہونٹ بھینج لیے اور دانتوں کے درمیان سے 2 الفاظ نکالے، چلتے ہیں۔ حارث موبائل فون کی سکرین کو گھور رہا تھا۔ سویٹ اسٹیم گیم سے لاگ آؤٹ ہو چکی تھی اور وائس کال بھی منقطع ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ہلکی سی اداسی پیدا ہوئی۔ صوفے پر بیٹھے طلال نے سکون کا سانس لیا۔ بیٹا آخرکار تم نے گیم چھوڑ دیا، تمہارے مونسٹر ڈیڈ بہت جلد پہنچنے والا ہے، اس لیے جلدی سے جگہ صاف کر لو۔ حارث جو افسردہ نظر آ رہا تھا خاموش رہا۔ طلال نے اس کا موبائل فون پر نظر ڈالی۔ تم کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ تمہارا لاگ آؤٹ ہونے کا دل نہیں کر رہا تھا؟ اگر دوبارہ کھیلنا چاہتے ہو تو اگلی بار میرے ساتھ کھیلنا۔ کیسا؟ میں بہت اچھا کھلاڑی ہوں، میں لوکل سرور کے ٹاپ 10 کھلاڑیوں میں شامل ہوں۔ سرور کے ٹاپ کھلاڑی سویٹ سیم ہماری ٹیم لیڈر ہے اور ہم دونوں آن لائن دوست ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں ٹیم میں شامل کریں تاکہ تم بھی کھیل سکو۔ حارث نے فوراً موبائل کی سکرین بند کی اور کھڑا ہو گیا۔ انکل طلال، مجھے پیزا کھانے جانا ہے۔ طلال نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اور بچے ایسا نہیں ہو سکتا، ثالث اس کی اجازت نہیں دے گا۔ مہدی فیملی کے واحد پوتے کے طور پر حارث کو بہت خاص حیثیت حاصل تھی۔ اس کا روزانہ کا شیڈول سائنسی طور پر ترتیب دیا گیا تھا اور وہ اس پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ اگرچہ وہ اسکول نہیں جاتا تھا مگر اس کی مصروفیت بڑوں سے بھی زیادہ تھی۔ آج چونکہ ثالث گھر پر نہیں تھا، طلال کو اپنے معصوم بھتیجے پر ترس آیا اور اس نے اسے سارا دن گیم کھیلنے دیا، لیکن باہر جا کر کھانا، یہ تو ثالث کی برداشت کی حدوں کا آزمانا تھا۔ طلال نے اسے سمجھنے کی بہت کوشش کی۔ کل تم نے میڈیسن نہ کھانے کا بہانہ بنا کر اپنے ڈیڈ کو کیک کھانے لے جانے پر مجبور کیا، لیکن یہ طریقہ آج کام نہیں کرے گا بچے، سیدھے رہو۔ لیکن حارث نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور الماری کھولی۔ جب اس نے گچی کا محدود ایڈیشن والا چھوٹا گرے سوٹ دیکھا تو اس نے فوراً پہن لیا۔ طلال رہ گیا اور اسے روکا۔ ثالث نیچے آ چکا ہے؟ حارث نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ جب تک وہ دروازے پر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ طلال نے اسے جاتے دیکھا اور ایسا لگا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا جب ثالث دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ماتھے پر 12 بجائے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، طلال نے گھبراتے انداز میں اسے دیکھا۔ ثالث مہدی جو اپنا کوٹ اتار رہا تھا رکا۔ اس کی گہری نظریں کمرے پر پھسلیں اور بالکل اچانک اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ حارث کہاں ہے؟ طلال کی گھبراہٹ مزید بڑھی۔ وہ نیچے پیزا والے ہوٹل میں ہے۔ یہ سنتے ہی ثالث نے فوراً مڑ کر قدم اٹھائے، لیکن طلال گھبرا کر چلایا، مجھے پتا ہے یہ میری غلطی ہے ثالث، پلیز اسے تھوڑا نرمی دکھانا۔ ارے! ثالث اسے نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ طلال جو سمجھا کہ وہ بچ گیا، سکون کا سانس لینے ہی والا تھا کہ ثالث کی سرد گمبھیر آواز سنائی دی، واپسی پر تم سے بات کروں گا۔ ہوٹل فائنسٹ میں ہر طرح کے پیزا موجود تھے۔ وہاں مختلف قسم کے ذائقے دستیاب تھے اور ہر ایک اپنی پسند کے مطابق آرڈر کر سکتا تھا۔ پروین مینیو ہاتھ میں لیے خالی میزوں کی طرف جا رہی تھی۔ شمائل بھی اس کے پیچھے تھی۔ چھوٹے سے سوٹ میں ملبوس اس کی بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک شریر جھلک تھی۔ ممی، کیا میں کیک دیکھ کر آتی ہوں؟ پروین نے ٹھیک ہے کہا، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے خاموشی سے کھڑا پایا، جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حارث محض قسمت آزما رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی دوبارہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کی آنکھوں میں پروین کو دیکھ کے بے ساختہ چمک سی نمودار ہوئی، جو پہلے کبھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ حارث تھا جسے وہ شمائل سمجھ رہی تھی۔ ایک ہی جیسا ڈریسنگ، ایک ہی عمر، ایک ہی جیسی مماثلت۔ پروین نے اسے خاموشی سے مینیو پکڑے دیکھا تو الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، کہ تمہیں کیک کا کاؤنٹر نہیں ملا بیٹا؟ بیٹا؟ حارث کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگرچہ اس کے دادا دادی کبھی کبھار اس کے گھر یہی کہتے تھے، لیکن پروین کی آواز آرام دہ اور نرم تھی،
جو خاص طور پر محبت بھری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے اور اس نے اداسی سے پوچھا، کیا آپ میری ممی ہیں؟ پروین حیران رہ گئی، اسے لگا کہ شمال میں کچھ عجیب ہے۔ کیا یہ اس لیے تھا کہ اس نے بڑی گیم بند کر دی تھی؟ اگرچہ شمائل لاڈلی شہزادی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ایک زندہ دل اور متحرک بچی رہی تھی۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک؟ پروین نے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمی ہنسی کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، یہ سب ممی کی غلطی ہے۔ تم کیا کھانا چاہتی ہو؟ میں آرڈر کر دیتی ہوں، ٹھیک؟ اس نے مینیو اٹھایا۔ کیا تم پیپرونی پیزا کھانا چاہتی ہو؟ یہ واقعی ممی ہے۔ حارث کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، ممی آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا اور آپ اتنے سال کہاں تھی؟ لیکن جب یہ سارے الفاظ زبان تک پہنچے تو اس نے نکل لیا۔ جو لڑکا ثالث کی پرورش میں بڑا ہوا تھا، اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا مشکل لگتا تھا۔ وہ صرف زور سے سر ہلا سکا۔ ہاں۔ پروین اس وقت لڑکے کے پیچیدہ جذبات سے بالکل بے خبر تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک نسبتاً خاموش اور کونے میں موجود غیر نمایاں میز کی طرف لے گئی۔ درِ اثنا شمائل، جو کیک ڈسپلے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی، موس کیک اور بلیک فارسٹ کیک کے درمیان فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار جب اس نے طے کیا کہ وہ دونوں کھائے گی تو وہ اپنی ماں کے پاس واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی اس نے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا لمبا اور مضبوط بازو بڑھایا، اسے اٹھایا اور زبردستی باہر لے جانے لگا۔ یہ سب کچرا کھانا نہیں کھا سکتے تم؟ شمائل، جو حیران رہ گئی تھی، نے زور سے خود کو اس کے قریب سے چھڑانے کی کوشش کی۔ تم کون ہو؟ مجھے کیوں حکم دے رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، ہیلپ! کوئی مجھے کڈنیپ کر رہا ہے۔ دلال جو ان کے پیچھے آیا تھا نے یہ منظر دیکھ کر بے بسی سے اپنا ماتھا تھام لیا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ بچہ اور ظالم پھر آمنے سامنے تھے۔ حارث ضدی اور ڈھیٹ تھا، جبکہ ثالث مہدی حکم چلانے والا۔ سب کچھ ٹھیک رہتا جب تک حارث فرمانبرداری سے چلتا رہتا، لیکن جب وہ انکار کرتا تو گھر میں تباہی لازمی ہوتی۔ دلال گھر فون کر کے اپنے بھتیجے کو بچانے کی درخواست کرنے ہی والا تھا کہ اس نے دیکھا ظالم اچانک رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ہلکے تاثرات نمودار ہوئے۔ ثالث کے گلے پر موجود چند گرم آنسو کے قطروں نے اسے حیرت میں ڈال دیا اور وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی کی اور فوراً ایک چھوٹے سے روتے ہوئے چہرے سے سامنے ہوا۔ شمائل زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے چھوٹے سے جسم کو لرزا دیا تھا۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھا کر ثالث کے چہرے کو چھوا۔ ڈیڈی، آپ میرے ڈیڈی ہیں۔ ثالث کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اس کا بیٹا ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش رہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر جذبات واضح تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عجیب سی بے بسی کا احساس ہوا تھا اسے۔ اب اور نہیں رونا، ثالث نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر وہ اپنے ہاتھ میں اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک نرم چھوٹے سے ہاتھ نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ ڈیڈی! شمائل کے نرم الفاظ سن کر ثالث کو مرد رویا نہیں کرتے کہنے کے الفاظ نکلنے پڑے۔ حارث صرف 5 سال کا تھا، وہ اب بھی بچہ تھا۔ ثالث کا سخت اور سرد دل حقیقت میں تھوڑا نرم پڑ گیا۔ سچ میں صرف کھانے کی وجہ سے اتنا رونا دھونا؟ ثالث سنجیدگی سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے پہلی بار شمائل کو نیچے زمین پر اتارا، جبکہ شمائل نے فوراً اس کا بڑا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ڈر رہی ہو کہ اس کے ڈیڈی کہیں غائب نہ ہو جائیں۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا، ڈیڈی ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ثالث نے اپنے ہونٹ بھیج کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ دلال جو کب سے ہکا بھکا کھڑا تھا، اس نے بے ساختہ کہا، یہ حارث ہے۔ یہ وہی حارث ہے جو بھوکا رہنے اور سزا قبول کرنے کو تیار ہوتا تھا، لیکن جھکتا نہیں تھا۔ یہ اچانک اتنا سمجھدار کیسے ہو گیا؟ ثالث مہدی کو ڈیڈی بلاتی شمائل بے حد پرجوش تھی۔ اس نے اتنا خوبصورت ڈیڈ ڈھونڈ لیا تھا، چاہے وہ واقعی اس کا باپ ہو یا نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اسے۔ لیکن اس کا ننھا سا دماغ جو بار بار اسے باور کروا رہا تھا کہ یہی اس کا ڈیڈ ہے، اور آگے سے ثالث مہدی نے بھی اس کے ڈیڈی کہنے پہ کوئی عکس العمل نہیں دکھایا۔
بلکہ اس کے لاڈ اٹھائے، اور یہی بات شمائل کو مزید اس شخص کے قریب کر گئی تھی۔ اسے یہی محسوس ہوا کہ اگر اس کے ڈیڈی ہوتے تو بالکل ثالث مہدی جیسے ہی ہوتے، جبکہ دوسری طرف ثالث مہدی اس کے محبت بھرے رویے کو دیکھتا بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے بیٹے میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے۔ وہ ضدی تھا ہی نہیں بلکہ بے حد محبت کا برتاؤ کر رہا تھا ثالث مہدی سے۔ یہ کھائیے ڈیڈی، یہ مہنگا ہے، صرف جوس نہ پئیں ڈیڈی، یہ پیٹ بھر دیتا ہے اور پھر آپ زیادہ کھا نہیں سکیں گے۔ اب کے ثالث نے اپنے بیٹے کو سنجیدگی سے گھوڑا، جو بالکل مختلف انداز میں برتاؤ کر رہا تھا۔ اسی دوران طلال جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا سرگوشی میں بولا، ثالث، کیا حارث پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے؟ شمائل نے اپنی پسند کا کھانا چننے کے بعد ثالث کا ہاتھ تھاما اور کونے میں موجود میز کی طرف چل پڑی۔ ڈیڈی، ممی وہاں ہے۔ ثالث کی نظر اس کی انگلی کے اشارے کی طرف گئی اور اس نے دوبارہ کونے میں بیٹھی عورت کو دیکھا۔ وہ آرام دہ صوفے پر سست انداز میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے اس کے ارد گرد ہونے والی چیزوں کا اسے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ نظر آ رہی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے گال کو سہارا لیا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں کانٹا پکڑے وہ بے دھیانی سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی حرکات میں ایک ناقابل وضاحت کشش تھی۔ اس کی انگلیاں لمبی اور پتلی تھیں جن کا جوڑ واضح تھے۔ ایسی انگلیاں نہایت چست اور لچکدار ہوتیں اور پیانو بجانے کے لیے بے حد موزوں ہوتیں۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا جس کی پیٹھ ان کی طرف تھی۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے اس کے بالوں کے اوپری حصے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً وہ اس کی بیٹی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ثالث لمحہ بھر کے لیے اس حسن کی دیوی کو دیکھے گیا اور پھر سر جھٹک کے کہا۔ ثالث نے اپنی نظروں کا رخ شمائل کی طرف کیا۔ وہ تمہاری ممی نہیں ہے، وہ میری ممی ہے۔ سرد لہجے میں ثالث اس کی طرف جھکا۔ یاد رکھو حارث، کسی عورت پر بھروسہ مت کرنا، خاص طور پر خوبصورت عورتوں پر۔ شمائل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ افسوس تو تب ہوگا اگر وہ ممی کو قبول نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے۔ اگر آپ انہیں میری ممی کو ایسے بولیں گے تو پھر آپ میرے پاپا نہیں ہیں۔ ثالث کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی غصہ بھری نگاہیں لوگوں کو دلوں کو چھلنی کر سکتی تھیں اور اس کی آنکھیں کنارے پر موجود دل بھی مزید گہرا معلوم ہو رہا تھا۔ آخر وہ عورت اس کے بیٹے کو کس طرح بہکا سکتی تھی؟ اس نے واقعی حارث سے ایسی بات کہلوائی اور پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا اور اس نے پوچھا، تم ان کے ساتھ نیچے آئے تھے؟ شمائل نے جواب دیا، ظاہر ہے یہ بالکل وہی بات سامنے آئی جو اس نے سوچا تھا۔ اسے معلوم تھا حارث اچانک پیسہ کیوں مانگ رہا تھا۔ ثالث نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ وہ عورت آج دوپہر نیچے کسی اور مرد کے ساتھ فلرٹ کر رہی تھی اور اب دوبارہ اپنے بیٹے کا سہارا لے کر اسے لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گزشتہ رات اسے دی گئی تنبیہ شاید وہ بھول گئی تھی۔ وہ غصے سے شمائل کی طرف پلٹا اور سختی سے بولا، اسے دوبارہ بات مت کرنا۔ شمائل الجھن میں پڑ گئی۔ اس نے اداس نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنے لمبے اور ہینڈسم ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ آخرکار اس نے دانت بھینچ لی اور ثالث کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ اپنی خوبصورت سی ممی کے لیے اپنے ڈیڈ کو کڈنیپ کر لے۔ کیا سوچ تھی پرنسس کی! یہ بات اگر ثالث کو پتہ چل جاتی تو نہ جانے اور کتنا غصے بھرا چہرہ سہنا پڑتا شمائل کو۔ پاپا، کیا میری ماما خوبصورت نہیں ہے؟ وہ تو سیلیبریٹیز سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اگر آپ ان سے شادی کر لیں تو جب آپ انہیں کہیں لے کر جائیں گے تو لوگ اتنے امپریس ہوں گے۔ ثالث الجھن میں پڑ گیا۔ آخر اس عورت نے اس کے بیٹے سے کیا کہا؟ بےہودہ باتیں ہوں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس عورت کو اتنا سوچ کیوں رہا ہے۔ دن میں کئی بار وہ اس عورت کو سوچتا ہے۔ اس کی آنکھیں اس عورت کو ڈھونڈتی ہیں اور ابھی بھی شمائل بار بار اس کا ذہن پروین کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹک کر لب پھینچ گیا۔ پروین جو آہستہ آہستہ کھا رہی تھی اس پہ اب نیند کا غلبہ آنے لگا تھا۔ اس کی بیٹی آج شام غیر معمولی طور پر سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی، جو عام طور پر کھانے میں نخرے کرتی تھی۔ اس نے حیرت انگیز طور پر گاجریں نکالے بغیر سب کھا لیں۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ کھانے میں کافی وقت لے رہی تھی۔ پروین کو تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی لیکن سر جھٹک کر
اس نے پیچھے جھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگر تمہیں کیک لینا ہے تو تم جا کے اپنی مرضی کا لے سکتی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ شمائل کو کیک اور دوسری چیزیں بے حد پسند ہیں جو میٹھی ہوں۔ تبھی حارث سر اس بات میں ہلایا اور کرسی سے اٹھ کر دوسری طرف چل پڑا۔ اسی طرف شمائل نے موقع دیکھتے ہوئے جب باقی لوگ اپنے سامان لے رہے تھے چپکے سے واپس آ کر پروین کو دیکھنے کی کوشش کی۔ جبکہ اس نے دیکھا کہ پروین کتنی نیند میں ڈوبی لگ رہی ہے تو اسے تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ رات کا کھانا کھانے سے پہلے ہی اس کی نیند کے وقت میں بہت کمی کر چکا تھا، پھر بھی اس نے پاپا کے ساتھ جانا منتخب کیا اور ماما کو چھوڑ دیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شمائل اٹھ کر آئی اور ایک آہ بھری، آپ کو نیند آ رہی ہے مامی؟ چلو واپس چلتے ہیں۔ شمائل کا پیٹ آخر کار بھر گیا، یہ سوچ کر ہی پروین کو تسلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہتی وہ شمائل کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی اور ریسٹورینٹ سے لفٹ کی طرف جانے لگی۔ 1 منٹ بعد ہی حارث واپس آیا، مگر صرف خالی میز دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک مدھم بڑھ گئی اور اس کے کندھے بھی جھک گئے۔ اس لمحے پیچھے سے ایک گہری آواز آئی، وقت ختم ہو گیا۔ حارث کا ننھا سا جسم کانپ اٹھا جب اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہ ظالم ڈیمن اس کے پیچھے کھڑا تھا اور بے صبری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر جا کر وہ ضرور ڈانٹے گا اسے، تبھی اداسی اس کے وجود پر بسیرا کرنے لگی۔ لیکن غیر متوقع طور پر اگلے لمحے ثالث جھک کر اسے اٹھا لیتا ہے اور یہ بھی پوچھتا ہے، تمہیں پیزا پسند آیا؟ پیٹ بھر گیا تمہارا؟ حارث کنفیوز سا اس ظالم ڈیمن کو دیکھنے لگا۔ اتنا بدلا ہوا ڈیمن، غصہ ہی نہیں ہوا اس بات پہ کہ وہ کہاں غائب تھا؟ کیا اس ظالم ڈیمن نے نئی سرے سے بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا؟ اس کا ننھا ذہن یہی سوچ رہا تھا۔ ڈنگ! پروین جو بیڈ پر جانے ہی والی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس میں نیند غالب تھی اور وہ جلد سے جلد سونا چاہتی تھی اور تبھی اس جلد میں کام بھی نپٹا لینا چاہتی ہی تھی۔ جب وہ بولی تو آواز میں اجلت تھی۔ کون ہے؟ ایک انجان مرد کی آواز اس تک پہنچی۔ میرا نام مہدی ہے مس پروین مہر کاظم۔ مہدی؟ یہ مسٹر ثالث مہدی کیوں آئے ہیں؟ پروین نے آنکھیں گھمائے اور شمائل سے کہا، دروازہ کھولو شمائل۔ ممی میں اس وقت ایک زبردست ٹیم میں بیٹل میں ہوں، پیچھے والوں سے ہوشیار رہو۔ ارے طلال ایکس، کتنی بار مر چکے ہو تم تو، بہت ہی زیادہ نازک ہو۔ شمائل جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی نے اپنی ٹیم کے ساتھیوں پر غصے سے تنقید کی اور بغیر اوپر دیکھے مایوس ہو کر پروین دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے کے باہر ثالث نے بلکہ ایک 20 سال کا نوجوان کھڑا تھا۔ وہ سفید آرامدہ لباس میں ملبوس تھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں جو ثالث سے مشابہت رکھتی تھی قدرے اٹھی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے کے نقوش ایک روشن اور معصوم سا تاثر تھا۔ وہ بالکل کسی امیر خاندان کے اچھے پرورش یافتہ لڑکے کی طرح لگ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، طلال اپنی گیمنگ ٹیم کے ساتھ کال میں اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، لیڈر میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں، اس لیے اس راؤنڈ کے لیے یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہوں آپ۔ مائکرو فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا اور پروین کو ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اسے وہ عورت حیرت انگیز طور پر گوری اور خوبصورت محسوس ہوئی تھی۔ اس کی بلی جیسی کانچ کی آنکھیں قدرے جھکی ہوئی اور خستہ معلوم ہو رہی تھیں اور اس کے بے تاثر چہرے پر تھکن اور نیند کا غلبہ نمایاں تھا۔ جی کہیے، پروین نے بوجھل اور بے تاثر لہجے میں پوچھا۔